اب دنیا کے دیگر ممالک سے بھی لوگ بوڑھے آتے ہیں یا ایون جو ینگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اب یہ مسجد الحرام میں پہنچ کے زمزم کے حوالے سے ایک غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام میں جب پہنچتے ہیں طواف کرنے کے بعد جب یہ زمزم پیتے ہیں تو یک ٹھنڈے والے کولر سے پیتے ہیں, یک ٹھنڈا پیتے ہیں. مسجد الحرام کے اندر جہاں پہ آپ طواف کر رہے ہیں یہ مقدس ترین مقام ہے. یہاں سے واش روم بہت دور بنائے گئے ہیں, باہر بنائے گئے ہیں, باہر آپ نے جانا ہے اور وہ بھی نیچے بیسمنٹ میں جانا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ کسی کو خدا نہ خواستہ واش روم کا مسئلہ ہو گیا یا جب یہاں سے فراغت کے بعد زمزم پینے کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ فل کولنگ سسٹم ہوتا ہے, ٹھنڈے اے سی چل رہے ہوتے ہیں. اب پانی بھی ٹھنڈا پی لیا ہے, اے سی بھی چل رہے ہیں, تو یہاں پہ جب آپ دوڑیں گے چلیں گے تو واش روم کا پرابلم ہو جائے گا. اب آپ کیا کریں گے, آپ کے ساتھ خواتین ہیں, آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں, تو اب کیا ہوگا جناب, ایک بابا جی کو فرض کریں واش روم کی حاجت ہوگا, کیا کریں گے, یہاں تو واش روم قریب میں نہیں ہے نا, باہر جانا پڑے گا نا. اور یہاں سے باہر جانا اور باہر جا کے واش روم میں نیچے بیسمنٹ میں جانا, لیڈیز سیپریٹ, خواتین کے سیپریٹ ہوتے ہیں, مردوں کے سیپریٹ واش روم ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بزرگ خاتون ہیں اور انہوں نے واش روم جانا تو ان کے ساتھ ایک ینگ عورت کو جانا پڑے گا, اور بزرگ بوڑھا جا رہا ہے ان کے ساتھ ایک ینگ بندے کو جانا پڑے گا جو ان کے ساتھ لے کے واش روم جائے. تو پھر وہ باقی والے ادھر ہی بیٹھیں گے, انتظار کریں گے. اب صفا مروہ کی صحیح روک دی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بابا جی کو یا اما جی کو لے کے واش روم گئے ہوئے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد فوراً اسی راستے سے واپس آپ آ بھی نہیں سکتے بھائی, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, سم ٹائم تو کئی دروازے انہوں نے بند کیے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دور سے لے کے ان کو واپس آئیں گے. صرف اس ایک میٹر کو سالو کرنے میں سم ٹائم 1.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کیونکہ جس واش روم میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ بھی لائنیں ہوتی ہیں, پھر وضو کرنے وہاں پہ بھی لائنیں ہوتی ہیں, پھر آپ نے نیچے اسکیلیٹر سے جا کے واپس اوپر آنا ہے, پھر وہ پیدل چل کے آپ نے مسجد الحرام کے اندر آ کے صفا مروہ تک پہنچنا ہے. اس لیے بات ذہن میں رکھیے گا, تمام لوگ توجہ سے سنیے گا کہ مسجد الحرام کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے زمزم شریف وہ پینا ہے, نوش فرمانا ہے جو نارمل ہوتا ہے, ٹھنڈے والا نہیں پینا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ واش روم بھی دور ہے بھی بیسمنٹ میں اور ہے بھی سیپریٹ, خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ سے. تو یہاں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ گئے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, اور ایک فیملی کو میں نے خود دیکھا تھا صفا مروہ پہ اس طرح کی سچویشن فیس کرتے ہوئے. تو بھائی اللہ نہ کرے مجھے ایک بات بتائیں, کسی کو شوگر اس لیول کی ہے, کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہ کر پائے, تو پھر یہ کتنی پریشانی کی صورتحال بن سکتی ہے. وہاں سے نکلتے ٹائم لگ سکتا ہے, واش روم پہنچتے ٹائم لگ سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے رستے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اتنی مقدس بابرکت مقام پہ تڑپ کے رو کے دعائیں کر کے دوسروں سے کروا کے یار ہم گئے ہوتے ہیں. اس لیے جو شوگر کے پیشنٹس ہیں, جو اس طرح کی فزیکل سچویشنز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں, آپ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب نے احتیاط کرنی ہے. بلکہ یار عام لوگ بھی جو جاتے ہیں, جو ٹھیک ہیں, جن کو شوگر نہیں بھی ہے, وہ بھی نارمل پئیں, پیٹ بھر کے پئیں, نارمل پئیں. اب جب آپ نے نارمل زمزم شریف پیا ہوگا اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں, آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے, یہ ذاتی طور پہ مشورتاً میں عرض کر رہا ہوں. باقی دیکھیں آپ کی مرضی ہے, آپ ٹھنڈا پینا چاہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا نا. میرا کام ہے آپ کو گزارشات کرنا اور یہ لسٹک سچویشنز بتانا جو وہاں پہ آن گراؤنڈ آپ کو فیس کرنا خدا نہ خواستہ کسی کریٹیکل سچویشن میں پڑ سکتی ہیں. سو کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ آپ نے نارمل زمزم شریف ہی پینا ہے, ٹھنڈا استعمال آپ نے نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی ٹھنڈا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ زمزم شریف لے, مسجد الحرام سے اپنے ہوٹل میں لے آئے, اور وہاں پہ فریزر فریج میں رکھے, اس کے بعد پی لے, کوئی ایشو نہیں ہے.